تو یہاں پہ ایک سوال عام طور پہ پیدا ہوتا ہے، کچھ گفتگو تو ہم پہلے کر چکے ہیں اس پہ، کہ قادری تمام عبادات اور اعمال تو ویسے ہی کرتے ہیں جیسے مسلمان کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ وہ عبادات پیش کرتے ہیں، اور عبادت کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، ایمان سے تو عقیدے کا تعلق ایمان سے ہے. تو پہلے عقیدہ ہے اور پھر عبادت ہے، تو وہ اپنی عبادات پیش کرتے ہیں تو ہم ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ عبادت کا مسئلہ نہیں ہے، تم عبادت پیش کر کے ہمارے ساتھ تعلق نہ بناؤ، عبادت پیش کر کے ہمیں ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش نہ کرو، یا عبادات اور اپنے اعمال پیش کر کے ہمارے ذہنوں کو خراب کرنے کی اور ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی، ہمارے ذہنوں میں ڈاؤٹس اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی اور ہمیں ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ مسئلہ ہمارا تمہارا عقیدے کا ہے نہ کہ عبادت اور عمل کا. تو یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ تو وہ وہی پڑھتے ہیں، اور کلمے میں تو اظہار عبادت کا نہیں، کلمے میں تو اظہار عقیدے کا ہے. لا الہ الا اللہ یہ بھی عقیدہ، اظہار ہے عقیدے کا، توحید کا، اور محمد رسول اللہ یہ بھی عقیدہ، اظہار ہے اظہار ہے رسالت کے عقیدے کا. تو پھر ہم قادینی کو کافر کیوں کہتے ہیں کہ کلمہ وہ ہمارے والا پڑھتے ہیں؟ تو کیا کلمہ کو کافر ہو سکتا ہے؟ کیا کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہا جا سکتا ہے کہ اس کے الفاظ بھی سیم ہیں اور زبر زیر ہر چیز اس نے وہی استعمال کی ہے کلمے میں جو ہم کرتے ہیں، تو اس نے کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی، کوئی تحریف نہیں کی، کوئی لفظی تحریف نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں ان کو کافر کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ قادری کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمے میں وہ لفظی تحریف نہیں کرتے، معنوی تحریف کرتے ہیں. کلمے کے الفاظ تو وہی ادا کرتے ہیں لیکن کلمے کے مفہوم میں تبدیلی ہے، کلمے کی وضاحت اور تشریح میں اور ایکسپلینیشن میں وہ تبدیلی کرتے ہیں. اور وہ تبدیلی کیسے کرتے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. یہ آج کے دور کا سب سے بڑا ایک کانسیپٹ استعمال کیا جا رہا ہے، ری فریمنگ کا. تو ری فریمنگ کے کانسیپٹ کو یہاں پہ قادری استعمال کرتے ہوئے کلمے کے الفاظ تو وہی استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی تشریح اور اس کے مفہوم اور اس کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں، جو کہ معنوی تحریف ہے کلمے میں. اور وہ اس کی مزید وضاحت کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی سے بات سمجھ آ سکے. اس کے اوپر ہم ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. جیسے ایک شخص ہے، وہ نماز سے مراد ذکر کو لیتا ہے، صرف ذکر کو. اب آپ سادہ مسلمان کے پاس وہ آ کے کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تو عام مسلمان تو یہ سمجھے گا کہ یہ نماز سے مراد وہی ولی نماز لے رہا ہے، یا وہی والے ارکان، یا وہی والا انداز اور وہی طریقہ کار لے رہا ہے جو میں لے رہا ہوں. وہ اس کی تفصیل میں تو نہیں جائے گا، تشریح میں تو نہیں جائے گا. اس کو کیا پتا کہ یہ نماز سے مراد کیا لے رہا ہے؟ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا اس کے عقیدے کی وضاحت جب ہوگی. جو شخص نماز سے مراد ذکر کو لے رہا ہے، اور ایسے ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قادری کلمہ تو پڑھتے ہیں، اب الفاظ تو انہوں نے وہی استعمال کیے، اظہار تو کر دیا اور وہی اظہار کیا جو مسلمان اظہار کرتا ہے کلمے کا، اسی انداز میں اور انہیں الفاظ کے ساتھ اظہار کیا جن الفاظ اور جس انداز میں مسلمان اظہار کرتا ہے. تو ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، تو ہمیں تو حکم ظاہر پہ لگانا ہے، تو ظاہر سے تو وہ اظہار کر رہے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کلمے کی تشریح اس کے عقیدے کے مطابق کیا ہے، انہی الفاظ کی تشریح اس کے عقیدے کے مطابق کیا ہے. تو قادریوں کی عقیدے کی کتاب کے اوپر تحقیق کرنے والے صرف علماء اور مفتیان نہیں، صرف ختم نبوت والے نہیں، بلکہ آپ کی اسمبلی، اور اس سے بھی اگر آگے چلیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کا اس کے اوپر فیصلہ ہے کہ قادری، ابھی تحقیق کے بعد ان کا فیصلہ ہے ان تمام اتھارٹیز کا، کہ قادری جب کلمے میں لفظ محمد کو ادا کرتے ہیں تو یہ محمد سے مراد مرزا غلام قادری کی ذات کو لیتے ہیں. اب میں، آپ اور مسلمان جب کلمہ پڑھتے ہیں، لفظ محمد زبان سے ادا کرتے ہیں، دھیان آپ علیہ السلام کی طرف جاتا ہے، لیکن قادری لفظ محمد ادا کرتے ہیں، دھیان مرزا غلام قادری کی طرف جاتا ہے. اب الفاظ تو سیم ہیں لیکن معنوی تحریف کر دی انہوں نے. تو یہ قادریوں کا دجل ہے اور دھوکہ، جس کو عام مسلمان سمجھ نہیں سکتا. کہ عام مسلمان کہے گا کہ یار یہ تو وہی کلمہ پڑھ رہا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ عام مسلمان کے سامنے اس کا اصل چہرہ نہیں ہے، اس کے تمام عقائد نہیں ہیں، اس کی تفصیلات نہیں ہیں، اس لفظ کی تشریح اور مفہوم
نہیں ہے مسلمان کے سامنے، جس کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے عام مسلمان کو قادیانی ڈی ٹریک کر دیتا ہے اور اس کو ٹریپ کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ تعلق بنا کے انہی باتوں کی وجہ سے اس کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ تو یہ دجل ہے، یہ دھوکہ ہے قادیانیوں کا، جو کہ عام مسلمان کو سمجھ نہیں آتا۔ اب یہ تصویر جو آپ کے سامنے دکھائی جا رہی ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ بظاہر دیکھیں تو لبادہ، حلیہ، یونیفارم، سائنس، علامات، شاعر، اصطلاحات، ٹرمنالوجیز، الفاظ، ہر چیز مسلمانوں والی اور اسلام کی ہے، لیکن اندر کفر ہے۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ یہ اسلام کے لبادے کو ہی استعمال کیوں کرتے ہیں؟ یہ اسلام کے لبادے کو استعمال کر کے اپنے کفر کی تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اسلام کی گڈ ول کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے فیم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے نام کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اپنے کفر کی تبلیغ کے لیے نئے شاعر اگر بنائیں گے، نئی اصطلاحات اگر لائیں گے، نئی ٹرمز لائیں گے، نئی ٹرمنالوجیز لائیں گے، نئے الفاظ انٹروڈیوس کروائیں گے، تو اس کے لیے ان کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن اسلام کیونکہ اس کی اصطلاحات اور تمام تفصیلات 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں، پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہے اصطلاحات، اور اس کی شناخت اس کے شاعر کو لوگ جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، جو نہیں مانتے وہ بھی جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کی گڈ ول کو، اس کی فیم کو قادیانیت اپنے کفر کی تبلیغ کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ تو بظاہر دیکھنے میں کلمہ بھی وہی اور عبادت گاہ کا سٹرکچر بھی ویسا، اور اپنی عبادت گاہ کے لیے لفظ مسجد کا استعمال اور حلیہ اور لبادہ اور لباس بھی مسلمانوں جیسا، لیکن اندر تبلیغ کفر کی، عقائد کفر کے، تشریح کفریہ۔ تو جیسے ہم نے بات کی اپنی پچھلی سلائیڈ میں کہ قادیانی کیسے ری فریم کرتے ہیں کلمہ طیبہ کو، ان الفاظ کو، تو اس کی دلیل اب قادیانی کی اپنی کتاب سے، قادیانی جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کی حقیقت ان کی کتاب سے بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں باقاعدہ اس کے اوپر دلیل ملتی ہے۔ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم، کلمۃ الفصل، پیج نمبر 158 کے اوپر یہ عبارت لکھتا ہے، اور یہ ایک قادیانی کے سوال کا، اعتراض کا جواب دیتا ہے کہ ہم نیا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے۔ کہتے ہیں ہمیں نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی، یہ لفظ خاص استعمال ہوتا ہے مرزا غلام قادیانی کے لیے، یہ اسلامی اصطلاح نہیں ہے، یہ مرزا غلام قادیانی کی اپنی اصطلاح ہے، اب خود اس نے ڈرائیو کی یہ اصطلاح، کہ کہتا ہے مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، یعنی ایک ہی ہیں یہ دونوں، جیسا کہ وہ خود کہتا ہے سارا وجودی وجودہ۔ مرزا غلام قادیانی جو لکھتا ہے اپنی بات تذکرہ میں، روحانی خزائن میں، اس کا ریفرنس وہ عبارت کو کوٹ کر رہا ہے کہ مرزا قادیانی جب خود کہہ رہا ہے سارا وجودی وجودہ، مطلب کہ میں اور آپ علیہ السلام نعوذ باللہ یہ ایک ہی ہیں، میرا جسم اور آپ علیہ السلام کا جسم یہ ایک ہی جسم ہے۔ آگے کہتا ہے نظمًا فرق بین و بین مصطفیٰ فما رافانی، وہ ہمارا کہتا ہے جس نے مجھ میں مصطفیٰ میں فرق کیا یا تفریق کی یا ڈفرنس کیا، اس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور مجھ کو نہیں پہچانا، مطلب ہمیں فرق نہ کرو، ہم ایک ہی ہیں۔ اور کہتا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور، اب ایک دفعہ اور سے مراد اگین، دوبارہ، ریپیٹیڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں بھیجے گا۔ اب دیکھیں لفظ خاتم النبی، یہ لفظ خاتم النبیین یہ تو اسلامی اصطلاح ہے، تو یہ قادیانی کے عقیدے کی کتاب میں کیا کر رہی ہے، یہاں پہ قادیانی لفظ خاتم النبیین سے مراد مرزا غلام قادیانی کی ذات کو لے رہے ہیں۔ آگے وہ کیا کہتا ہے، بس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے۔ اب یہاں پہ واضح الفاظ کے ساتھ اس نے کہہ دیا جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس کا مطلب ہے دوسری بعثت مانتے ہیں وہ، کیونکہ میں نے بتایا تھا یہ دلیل ہے۔ کہتے ہیں ہم کو نئے کلمے کی ضرورت نہیں، ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی آیا ہوتا تو ضرورت پیش آتی۔ وہ کہتا ہے نیا کلمہ تو تب پڑھتے جب اللہ نے نیا نبی بھیجا ہوتا، اللہ نے اسی محمد کو دوبارہ ہمارے درمیان بھیج دیا، تو جب محمد وہ ہے تو نعوذ باللہ پھر کلمہ بھی وہی ہے۔ تو اس پوری عبارت کو آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہ قادیانیوں کے کفر کی اتنی بڑی واضح دلیل ہے کہ اس کے بعد کوئی بات بیان نہ بھی کی جائے تو یہ کافی ہے۔